یہ اس ویڈیو کا دوسرا پارٹ ہے. جیسے پہلے ہم نے پارٹ 1 میں سمجھا تھا کہ کی ورڈز میں کوئی چیز کیسے لکھتے ہیں. تو اب اس میں ہم سیکنڈ پارٹ میں سمجھتے ہیں. جیسے کوئی ٹاپک ہو منافق، تو منافق کے آپ نے پہلے ہیڈنگ دینی ہے. اب اس کا ایسے آپ اس کو ڈفرینشیٹ کرنے کے لیے ایسے کوئی بنا سکتے ہیں. پھر اس کے نیکسٹ پارٹ میں آپ لکھیں گے منافق کا مطلب کیا ہے. منافق جو ہے وہ نفق ورڈ سے ہے. نفق کا مطلب ہوتا ہے سرنگ، تو وہ آپ سائڈ میں لکھ سکتے ہیں. جیسے عربی ورڈ ہے تو اس کی میننگ کے لیے آپ آسانی کے لیے لکھ سکتے ہیں سرنگ. تو سرنگ جیسے دو منہ ہوتے ہیں، جیسے یہ اس کو آپ نفق بھی بنا سکتے ہیں یوں ٹنل. جیسے ایک منہ سے انٹر ہوا جاتا ہے تو یہ بھی اسلام سے، جیسے اسلام میں داخل ہوتے ہیں ایک یہاں سے انٹر ہوتے ہیں اور یہاں سے اسلام سے نکل جاتے ہیں. اسی طرح منافق جو ہوتا ہے اسلام میں داخل ہوتا ہے، اسلام کا لبادہ اوڑھتا ہے اور پھر بعد میں وہ دل میں اس کے کفر ہوتا ہے. تو منافق کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ دل میں کچھ اور، جیسے دل بنا دیں آپ. تم لوگ منافق کا مطلب ہوتا ہے جس کے دل میں کفر ہو اور زبان پہ اسلام. اسی طرح منافقوں نے ایک مسجد بنائی تھی جس کا نام تھا مسجد ضرار. مسجد ضرار، ضرار کا مطلب ویسے نقصان کا ہی ہوتا ہے. اور اسی طرح منافقوں کا ایک سردار تھا جن کا نام تھا عبداللہ بن ابی. یہ اسلام کا لبادہ پہن کر اس نے مسلمانوں کو دھوکہ دینے کی کوشش کی. عبداللہ بن ابی. اس مسجد کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد میں جلانے کا حکم دیا تھا، کیونکہ یہ منافقوں مسجد تھی، یہ سازشیں کرتے تھے مسلمانوں کے خلاف. تو یہ میں زیادہ تر ایڈیشنل انفارمیشن لکھ رہا ہوں جو سائڈ میں ہے. تو اگر یہ آپ نہ بھی لکھیں لیکن میں آپ کو سمجھانے کے لیے، چیزیں بتانے کے لیے لکھ رہا ہوں. تو اسی طرح آپ کو جو امپورٹنٹ لگے تو آپ وہ لکھ سکتے ہیں. تو اس کا بیٹا پھر عبداللہ تھا، وہ سچا پکا مسلمان تھا. تو اس کے بارے میں سورہ المنافقون میں پورا ذکر ہے کہ اس نے کہا تھا کہ ہم مسلمانوں کو مدینہ سے نکال دیں گے اور ان کو نعوذ باللہ ذلیل کریں گے. تو پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ مسلمان عزت والے ہیں. اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جنازہ پڑھانے کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں اس کا جنازہ پڑھاؤں گا. تو اللہ تعالیٰ نے کہا آپ ان کا جنازہ پڑھائیں یا نہ پڑھائیں، اللہ ان کو معاف نہیں کرے گا. تو اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ نہیں کہا کہ منافقوں کو آپ کو تو پتہ تھا یہ منافق ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی ان سے جنگ نہیں کی کیونکہ یہ اسلام کا لبادہ اوڑھے ہوئے تھے. تو لوگ سمجھتے اور قریش والے کہتے کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ اپنے مسلمانوں کے ساتھ ہی لڑتا ہے، تو اس وجہ سے انہوں نے ان کے ساتھ لڑائی نہیں کی. اسی طرح منافق کی نشانیاں ہیں. تو ایک حدیث میں منافق کی 3 نشانیاں بیان کی گئی ہیں اور ایک میں 4 ہیں نشانیاں. یہ تھوڑا نقطہ غلط آ گیا. ایک حدیث میں 3 نشانیاں ہیں اور ایک میں 4 ہیں. تو ہم اس کو سائڈ میں 2 3 اور 4 کر کے لکھ دیتے ہیں. پہلی نشانی ہے اذا حدث کذب، یعنی جب بات کرے گا جھوٹ بولے گا. تو پہلی نشانی آپ اس کو جھوٹ کا کر سکتے ہیں. اور دوسری نشانی ہے اذا وعد اخلف، یعنی جب وعدہ کرے گا تو وعدہ خلافی کرے گا. یہ منافق کی ساری نشانیاں میں نے الگ ویڈیوز میں اور اس میں سارا منافق کے بارے میں بتایا، آپ وہ بھی ویڈیو ضرور دیکھیے گا. اور تیسری نشانی ہے اذا اؤتمن خان، جب اس کو امانت دی جائے تو وہ خیانت کرے گا. تو آپ سمپلی اس کو خیانت لکھ سکتے ہیں. اور چوتھی نشانی ہے کہ اذا خاصم فجر، جب اس کا جھگڑا ہوگا تو وہ گالم گلوچ کرے گا.
چوتھی نشانی یہ کچھ حدیث میں آئی ہے کہ جب جھگڑا کرے گا تو لڑائی کرے گا اور گالم گلوچ، لڑائی اور گالم گلوچ، وہ ادھر لگتے ہیں گالی کرے گا، گالی دے گا، ٹھیک ہے، جب جھگڑا لڑائی کرے گا تو گالی دے گا۔ تو اسی طرح آپ اور بہت سارے پوائنٹس لکھ سکتے ہیں۔ ویڈیو کو لائک شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔